الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنے بھی مسلمان بھائی اور بہن پوری دنیا میں ہمارے اس پروگرام کو رمضان میں سن رہے ہیں، اولاً تو میں آپ سب کو رمضان المبارک کی آمد کی بے شمار مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کو آپ کے لیے مزید بابرکت بنائے، عبادات پہ استقامت عطا فرمائے، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں اور ذہنی ٹینشنز کو دور کرے۔ اور ثانیاً ہر سال الفرقان اسکالرز اکیڈمی کے تحت قرآن پاک کی تفسیر کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ جو کچھ تراویح میں پڑھا جاتا ہے اس کی تفسیر، اس کا خلاصہ کوشش ہوتی ہے کہ ذکر کریں، لیکن جیسے فرسٹ ڈے 100 سپارہ پڑھا جاتا ہے اور 100 سپارے کی تشریح ایک ہی وقت میں اور مخصوص وقت میں کرنا یہ بہت ہی مشکل ہے۔ یہ اتنے وسیع مضامین ہوتے ہیں کہ اگر ہم ہر آیت پہ کلام کریں تو کئی دن نکل جائیں، تو اسی لیے ہم کچھ آیات کو منتخب کرتے ہیں اسی حصہ قرآن میں سے جو تراویح میں پڑھا گیا، اور وہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تاکہ ہم رمضان میں قرآن پاک کی مزید صحیح برکات کو حاصل کر سکیں۔ تو ابتدا کرتے ہیں الحمد شریف سے۔ یہ ترتیب جمعی کے اعتبار سے پہلی صورت ہے۔ قرآن پاک کی صورتوں کی یا آیات کی ترتیب دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ترتیب نزولی کہلاتی ہے، مختلف اوقات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن عظیم نازل ہوتا رہا، جیسے جیسے مصلحتیں تھیں، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا، جیسے ضرورت تھی، تو ان میں یقینی سی بات ہے کوئی آیت کہیں کی کوئی کہیں کی، جیسے مصلحت تھی ویسے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ فرمایا کرتے تھے کہ اس آیت کو فلاں آیت کے بعد رکھ دو، اس صورت کو فلاں صورت کے بعد رکھ دینا، کیونکہ صحابہ کرام لکھ رہے ہوتے تھے۔ اس طرح نزول کی ترتیب علیحدہ ہوئی اور جمع کی ترتیب علیحدہ ہوئی، اس لیے ترتیب جمعی کے اعتبار سے الحمد شریف پہلی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں ثابت ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ عالمین عالم کی جمع ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ما سوا کو عالم کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ عالم نہیں ہے، اللہ کے ما سوا جتنا اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا وہ سب عالم کہلاتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ 18,000 عالم ہیں، جیسے عالم ارواح ہے، عالم برزخ ہے، اس طرح جنات کا ایک عالم ہے، فرشتوں کا ایک عالم ہے، اس طرح 18,000 عالم تقریباً بنتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جمع کا بیان فرمایا۔ اور الرحمن الرحیم، وہ بہت زیادہ مہربان رحم والا ہے۔ رحمان اور رحیم دونوں میں رحمت والا معنی ہے، لیکن رحمان میں رحمت والا معنی انتہائی مبالغے کے ساتھ ہے، انتہائی کثرت کے ساتھ ہے، جو صرف ذات باری تعالیٰ کے لیے ہی مخصوص ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی اس بات کو کے لائق ہے کہ اس کے لیے اتنی رحمت ثابت ہو۔ اسی لیے صرف رحمان نام رکھنا منع ہوتا ہے، عبد الرحمن رکھنا چاہیے۔ مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، یعنی معبود سمجھ کر ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ ایک معبود، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اسی طریقے سے ہم اگر مدد طلب کرتے ہیں معبود سمجھ کر، فاعل حقیقی سمجھ کر، تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ باقی جو طلب امداد ہوتی ہے وہ مجازن ہے، ہم فلاں سے قرض لے لیتے ہیں، کسی سے کوئی مدد، یعنی وزن اٹھا دو، ذرا دھکا لگا دو۔ اسی طریقے سے اور بہت سارے معاملات میں ایک انسان دوسرے انسان سے مدد طلب کرتا ہے تو معبود سمجھ کے نہیں کرتا۔ یہاں جو جس مدد کا اقرار کیا جا رہا ہے وہ ہے جو کفار کے طلب امداد کے مقابلے میں ہے۔ وہ بتوں سے طلب امداد کرتے تھے ان کو فاعل حقیقی سمجھ کر، اور ہم اگر کسی سے مدد طلب کرتے ہیں تو اس کو ذریعہ اور سبب سمجھتے ہیں، اصل میں فاعل حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ بارہا ہم آپ کی خدمت میں گزارش کرتے ہیں کہ بڑا پیارا اسلوب ہے، توجہ کریں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ چلا، وہ راستہ جو قرآن کا راستہ ہے، وہ راستہ جو حدیث کا راستہ ہے، نہیں، بلکہ فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انعام یافتہ بندوں کا راستہ وہی قرآن و حدیث کا راستہ ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک جتنے ہمارے نبی ہیں، صحابہ ہیں، اجلہ تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، پھر مفتیان کرام، مجتہدین، علماء، جو ایسے لوگ جو رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں، جن پر اللہ کا خصوصی انعام ہوا، وہ نیک، پرہیزگار، متقی، صاحب علم تھے، ان کے راستے پہ چلنے کے لیے ہمیں کہا جا رہا ہے۔ اور یہ بڑی پیاری بات ہے، اگر قرآن یا حدیث پہ چلنے کے لیے کہا جاتا تو ہر ایک قرآن و حدیث سے اپنے مطلب، اپنی سوچ، اپنی فکر کے مطابق استدلال کرتا اور وہ کہتا میں تو قرآن پہ چل رہا ہوں۔ ہمارے لیے معیار بنا دیا انعام یافتہ بندوں کو۔ لہٰذا میں تمام سننے والوں سے گزارش کرتا ہوں، خصوصاً جو ینگ جنریشن ہمیں سن رہی ہے، کہ ہمارے نوجوان کہتے ہیں کہ جی ہم آج کس کے پیچھے جائیں، اتنے لوگوں کی سوچیں بدل گئی ہیں، مختلف مکاتب فکر ہیں، اسکول آف تھاٹ ہیں، تو ہم ان کو عرض کرتے ہیں کہ آپ ان کے پیچھے چلیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام یافتہ بندے ہیں۔ تو 1500 سال میں جتنے ایسے بڑے علماء، اولیاء، مفتیان کرام، مجتہدین گزرے، ان کے پیچھے چلیں کہ وہ اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں گے وہ سب کے سب اہل سنت سے ہیں، تو اہل سنت کے پیچھے چلنا ہی ذریعہ نجات ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر غضب ہوا، اور نہ گمراہ ہونے والے۔ تو مغضوب میں یہود آتے ہیں، اور ضالین میں نصارہ آتے ہیں، عیسائی حضرات آتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کتابوں کو چھوڑ دیا، ان میں تحریفات کر دیں، تبدیلیاں کر دیں، تو جو اصل کلام الہی تھا وہ باقی نہ رہا، اور بعد میں آنے والوں کو یہی نہ پتہ چلا کہ اس میں اللہ کا کلام کتنا ہے اور غیر اللہ کے کتنے کلام کی آمیزش ہے، لہذا گمراہی یقینی ہوئی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 30 میں مشہور واقعہ ہے جو ہم بارہا سنتے ہیں علماء کی زبانی، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے مشورہ کیا۔ اچھا، یہ مشورہ ایک تو ہوتا ہے کہ ہم کسی سے مشورہ لیتے ہیں کہ ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ پا رہے ہوتے، اس لیے مشورہ لیتے ہیں، یا ہم تذبذب کے عالم میں ہوتے ہیں، ہمیں خود انجام نہیں پتہ ہوتا، ہمیں تجربہ نہیں ہوتا، تو ہم کہتے ہیں مشورہ دو، مجھے تو اس کا تجربہ نہیں ہے، تم مشورہ دے دو۔ اور ایک مشورہ ہوتا ہے کسی کا امتحان لینے کے لیے، کیا مشورہ لیتے ہیں، ہمیں سب پتہ ہے کہ دیکھیں یہ کیا کہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مشورہ لیا وہ اسی تیسری قسم کا تھا کہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، اس کو سب معلوم ہے، لیکن فرشتوں سے مشورہ طلب کیا، انہوں نے مشورہ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے دلیل سے ثابت فرمایا کہ تمہارا مشورہ علم ناقص پر مشتمل ہے، میں وسعت علم والا ہوں۔ لہٰذا اس کا ترجمہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اور یاد کیجئے کہ جب آپ کے رب نے ملائکہ سے فرمایا کہ بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ، تو انہوں نے عرض کی کہ اے رب، کیا تو بنائے گا اس زمین میں، یا مقرر کرے گا اس زمین میں ان لوگوں کو جو اس میں فساد کریں گے اور خون بہائیں گے؟ حالانکہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ، اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں جانتا ہوں وہ جو تم نہیں جانتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور سکھا دیے اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام، پھر پیش کیا ان تمام چیزوں کو فرشتوں کے سامنے، پھر فرمایا کہ خبر دو تم مجھے ان چیزوں کے ناموں کی اگر تم سچے ہو تو۔ انہوں نے عرض کی کہ پاکی ہے تجھے، ہمیں اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں عطا فرمایا، بے شک تو علیم ہے، حکیم ہے۔ یعنی وہ عاجز آ گئے، ان کو تمام چیزوں کے بارے میں نہیں پتہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے آدم، خبر دیجئے آپ انہیں ان چیزوں کے ناموں کی۔ پھر جب خبر دے دی حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان چیزوں کے ناموں کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا تمہیں کہ بے شک میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ یعنی اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم سکھایا اور ثابت کیا کہ فرشتوں کا اور بما شیطان، کیونکہ ابلیس بن کے ساتھ تھا، ان کا علم
آدم علیہ السلام کے علم سے کم ہے۔ اس طریقے سے آدم علیہ السلام کی فضیلت کو ظاہر کیا گیا۔ لہٰذا وَإِذْ، اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، اور یاد کیجئے جب ہم نے فرمایا فرشتوں سے کہ تم سجدہ کرو آدم کو، تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ تو یاد رکھیں کہ علم جو ہے وہ بہت ہی بڑی چیز ہوتی ہے۔ میں اکثر اپنے بیانات میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ علم سیکھیں۔ ہمارے بعض بھائی بہن وظیفوں کی طرف آ جاتے ہیں، نفل نمازوں کی طرف آ جاتے ہیں، نفلی روزے رکھنا شروع کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس سے بہت ہمارے درجے بلند ہوں گے۔ یقیناً یہ نیکی کے کام ہیں، یقیناً ان سے درجات بلند ہوں گے، لیکن اتنے نہیں ہوں گے جتنا علم سیکھنے سے ہوتے ہیں۔ جب آپ علم سیکھتے ہیں، آپ صاحب علم بن جاتے ہیں، تو آپ کا مقام و مرتبہ عام لوگوں سے بلند و بالا ہو جاتا ہے، آپ کی سوچ اور فکر نکھر جاتی ہے، آپ کی قوت فیصلہ مضبوط ہوتی ہے، آپ بے شمار گناہوں سے بچ جاتے ہیں اور علم کی برکت سے بے شمار فضیلتیں حاصل کر لیتے ہیں۔ اس لیے علم کی فوقیت ہمیشہ رہے گی۔ ہر نبی اپنی قوم میں سب سے زیادہ صاحب علم ہوتا ہے، اسی لیے اس کا مقام و مرتبہ اگر اس وصف کو دیکھا جائے تمام سے زیادہ ہوتا ہے۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد تمام مخلوق میں سب سے افضل ہیں۔ کیوں؟ علم کی وجہ سے۔ علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک چڑیا ایک سمندر میں اپنی چونچ ڈالے اور باہر نکالے اور اس کی چونچ سے ایک قطرہ گرے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی مثال ایسی ہے جیسے یہ سمندر، اور تمام مخلوق کے علم کی مثال ایسی ہے جیسے اس چڑیا کی چونچ سے گرنے والا قطرہ۔ اتنی فضیلت ہے علم کی، اور نبی کریم کو اللہ نے علم عطا فرمایا، اور یہی وہ ایک وصف ہے جس کی زیادتی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو حکم ارشاد فرمایا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ علم سیکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ صاحب علم اور جاہل یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ آدم علیہ السلام بلند مرتبہ تھے، اگرچہ فرشتے عبادت گزار بھی تھے اور تھوڑا بہت علم بھی رکھتے تھے۔ اسی طرح ابلیس بہت زیادہ، کہتے ہیں کہ 80,000 برس اس نے زمین پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تھی، پھر اس کو آسمانوں پر لے جایا گیا، 80,000 برس عبادت، لیکن جب علم کے مقابلے میں عبادت آئی تو اس کی حیثیت کچھ نہ تھی۔ اس عابد کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، یہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ عبادت نہیں تھا، وہ صرف اللہ کے لیے۔ سجدہ تعظیمی کا مطلب کسی کو قابل تعظیم سمجھ کر سجدہ کرنا، تو فرشتوں کو اور ابلیس کو حکم دیا، اور جس نے پھر اس وصف علم کی عظمت کو نہ سمجھا اور اس نے حقارت کا مظاہرہ کیا، اللہ نے اس کو کافر کر دیا۔ تو اس لیے میں اپنے بھائی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ علماء کی تعظیم کیا کریں، جو علماء حقہ ہیں، صحیح العقیدہ علماء، باعمل علماء، متقی علماء، جو اپنے علم کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں اور واقعی ان کے پاس علم بھی ہے، صرف ڈگری نہیں ہے، ایسے اگر علماء آپ کو مل جاتے ہیں تو ان کی تعظیم کریں، ادب کریں، احترام کریں اور ان کی توہین سے بچیں۔ اس لیے کہ علماء نے واضح طور پر لکھا کہ اگر کوئی کسی عالم کی توہین اس کے علم کی وجہ سے کرے وہ کافر ہو جائے گا، اور علم کی وجہ سے نہ کرے، ویسے ہی کوئی اپنے ذاتی معاملات ہیں اس بنا پر اس عالم کی توہین کرتا ہے تو سخت گناہ کبیرہ ہے۔ اس لیے علماء کی تعظیم کریں، خصوصاً جو ہمارے بہن بھائی باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں۔ ہر ایک ایسا نہیں ہوتا، میں بارہا اس کی وضاحت کرتا ہوں، لیکن بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو باہر کے ملکوں میں جا کر وہاں کی رہائش، وہاں کی نیشنلٹی اور وہاں کی آسائشوں کی بنا پر، اور پھر جب وہ پاکستان یا ہندوستان آتے ہیں تو یہاں کے لوگوں کو مروب ہوتا دیکھ کر کے ان کی تعظیم کرتے ہیں، سہمے ہوئے ہوتے ہیں، ڈرتے ہوئے ہوتے ہیں، قابل رشک نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے دل میں ایک تکبر اور بڑا پن سا پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ تکبر اور غرور بعض اوقات کسی کے مقام، مرتبے اور منصب کو تسلیم کرنے سے اور حق کو قبول کرنے سے روک دیتا ہے۔ لہٰذا باہر کے ملکوں میں ہم نے بہت دفعہ یہ دیکھا کہ مسجد کے امام صاحب اگر عالم دین ہیں، مفتی بھی ہیں، لیکن جو کمیٹی کے ارکان ہیں یا بعض نمازی حضرات ہوں گے، فریڈم آف اسپیچ ہے، تو وہ ان کو بےعزت کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں اور ان کے ساتھ حقیرانہ لہجے میں گفتگو کرتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ آپ کے ایمان کو تباہ کر سکتا ہے۔ ایسے جب اس قسم کے لوگوں کو کوئی بات سمجھائی جائے، بولتے ہیں بھائی ہم نہیں مانتے، میری سوچ یہ ہے، میں یہ کہتا ہوں، یعنی باہر کے ملک میں جا کر گویا کہ
ہر چیز آ گئی۔ کبھی ڈاکٹر کے سامنے جا کر یہ کہا ہے کہ میں آپ کی بات نہیں مانتا ہوں، میرا ذہن یہ کہتا ہے، آپ یہ دوا سجیسٹ کر رہے ہیں، نہیں میں تو یہ کروں گا۔ کبھی کسی پولیس والے کو کہا ہے کہ تم یہ قانون سمجھا رہے ہو لیکن میرا موڈ ایسا نہیں ہے، میرا خیال ایسا ہے، نو، ان کے سامنے سرنڈر انسان کر جائے۔ لیکن جب دین کا معاملہ آئے تو علماء کو، اہل علم کو، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں، ان کے ساتھ ایسا لہجہ، ایسا حقارت والا معاملہ تو پھر یہ بہت خطرناک ہے۔ اور ایسے اگر آپ نے طرز عمل اختیار کر کے رکھے تو آپ کے بچوں کا بھی نقصان ہے کہ ان میں یہ بھی چیز سرایت کرے گی اور ایمان کئیوں کا برباد ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 44 سے 46 میں ارشاد فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب کو پڑھتے ہو، افلا تعقلون، تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ ویسے تو یہ اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ وہ لوگوں کو تو نیکیوں کا کہتے تھے اور خود حق قبول کرنے سے دور رہتے تھے، حالانکہ قرآن، ان کے جو آسمانی کتابیں تھیں، ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نشانیاں بیان کر دی گئی تھیں کہ جن کی روشنی میں انہوں نے پہچان لیا تھا کہ یہ آخری نبی ہیں، لیکن وہ پھر بھی ایمان لے کر نہیں آئے، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے۔ لیکن یہ ہوتا ایسا ہی ہے کہ قرآن پاک کی بعض آیات کا نزول خاص ہوتا ہے، حکم عام ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خاص لوگوں کے لیے نازل ہوتی ہے، لیکن قیامت تک کہ باقی لوگ بھی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں اور احکام ان کی طرف بھی متوجہ ہوتے ہیں۔ لہذا یاد رکھیے کہ اگر فرض، واجب اور سنت موقدہ، اسی طرح ان کا جسٹ اپوزٹ حرام، مکروہ تحریمی اور اساءت، سنت موقدہ کا ترک کو اساءت کہا جاتا ہے، ان میں تو یہی معاملہ ہے کہ ہم اگر لوگوں کو فرض کی تعلیم دیں، حرام سے روکیں اور خود اس میں مبتلا ہوں تو ہم قابل گرفت ہوں گے۔ لیکن اس سے نچلا جو درجہ ہوتا ہے، یعنی مستحب ہے اور سنت غیر موقدہ، اس میں ہمیں اختیار ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کی تبلیغ کر بھی رہے ہیں اور خود اس پر عمل نہ کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جہاں پر ہمارے خود عمل میں سختی جو میں نے اوپر بیان کیا، ان سب کے اندر یہی حکم ہوگا۔ لہٰذا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، اب جیسے میں ایک دفعہ گیا، میں نے ایک مسجد میں درود پاک کی ایک فضیلت بیان کی جو 1000 بار درود پاک پڑھنے کے اوپر مشتمل تھی، تو ایک وہ مسجد کے کوئی عہدیدار تھے، انہوں نے مجھے روک لیا، یہ بہت پہلے کی بات میں عرض کر رہا ہوں، جب میں عالم بھی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا یہ بتائیے آپ خود اس 1000 دفعہ پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ تو کہا کہ پھر آپ کیوں بیان کرتے ہیں جو خود عمل نہیں کر رہے آپ؟ تو یہ خرابی ہوتی ہے کہ یہ یاد رکھیں جو مستحب ہوتا ہے یا سنت غیر موقدہ، اس کی آپ تبلیغ کر سکتے ہیں، چاہے آپ عمل نہ کریں آپ کی گرفت نہیں ہوگی۔ فرض، واجب، سنت موقدہ کی آپ تبلیغ کر سکتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کیا تو قابل گرفت ہوں گے۔ اسی طرح حرام، مکروہ تحریمی اساءت سے آپ روکیں، یہ ہم پر لازم ہے، لیکن اگر ہم خود نہ روکیں تو گرفت ہوگی۔ اس فرق کو ذرا ملحوظ رکھا جائے۔ پھر آگے فرمایا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ تو جب کوئی آزمائش آ جائے، مشکل آ جائے، یہ 2 چیزیں اختیار کریں، لیکن ہم ان 2 چیزوں کے بجائے شکوہ، شکایت، الٹے سیدھے لوگوں سے مشورہ، جادوگروں اور عاملین کے پاس جا کے تعویذ ٹونے، ان چیزوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، صبر کی طرف نہیں آتے، بے صبری بہت زیادہ ہوتی ہے، اور نمازیں تو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نسخہ، جو حکم، جو وظیفہ، جو طریقہ قرآن میں بیان فرما رہا ہے، نامعلوم کیوں وہ ہمارے ذہنوں پر، ہمارے قلوب پر اثر نہیں کرتا۔ اثر کرتی ہے تو وہ باتیں جو پبلک میں معروف ہیں۔ اگر ایک مالکن ہے، ماسی بھی اسے کہے گی نا کہ آپ بہت پریشان ہیں کہ میں ایک عامل کو جانتی ہوں، اس کے پاس چلیں، وہ سب کچھ کر دے گا، تو وہ مالکن اس عامل کے پاس چلی جائے گی، مصلی بچھا کے باوضو ہو کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ پھر اللہ نے نماز کے بارے میں فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور یہ بے شک یہ نماز ضرور بھاری ہے مگر خاشعین پر۔ اب اس کا مطلب یہ تو یہ ہے کہ جو خشوع و خضوع کرنے والے ہیں وہی نماز کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، تو ان کے لیے نماز کی ادائیگی بہت ہی بھاری ایک بوجھ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، تو ایک خوف ہوتا ہے۔ اور یہ مطلب ہے اس کا کہ نماز بھاری ہے عام لوگوں پر، سوائے خشوع و خضوع کرنے والے پر، اللہ کا خوف رکھنے والے، ان کے لیے نماز میں کوئی مسئلہ نہیں، انہیں بڑی آسان محسوس ہوتی ہے۔
تو عام لوگ خود ہی غور کر لیں، بہت سارے ہمارے بھائی بہن ایسے ہوں گے، اذان ہو رہی ہے، پانی موجود ہے، لیکن اتنی سستی، کون اٹھے وضو کرے نماز پڑھے؟ بہت سے نوجوان مسجد کے قریب کھڑے ہوئے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اذان ہو رہی ہے، سامنے سے نمازی گزر کے مسجد میں جا رہے ہیں، لیکن انہیں توفیق نہیں ہوتی کہ مسجد کے اندر چلے جائیں اور جا کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں۔ ابھی ایک دوست کہہ دینا کہ آؤ یار فلاں جگہ وہ فلم ایکٹر آیا ہوا ہے، آجا فلم دکھا دوں، آجا ذرا کرکٹ کھیلتے ہیں، تو یوں بھاگیں گے تیر کی طرح، لیکن اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے ہم لوگ تیار نہیں ہوتے۔ تو یہ اللہ نے بالکل صحیح بیان فرمایا۔ اور خشوع خضوع کرنے والے کون ہیں؟ فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، وہ جو یقین رکھتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یعنی آخرت پر کامل جس کو یقین ہوگا نا، اس کے لیے نماز بہت ہلکی ہے، اور جس کو جو زبانی تو کہے ہاں آخرت ہے، مرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، لیکن یقین کامل نہیں ہے، وہ کبھی عبادات کی طرف نہیں آئے گا۔ اس لیے یقین کو کامل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیں، اگر آپ کے نیوز چینلز میں، تمام نیوز چینلز میں ایک ہی خبر آ رہی ہو کہ آج رات 3 بجے زبردست زلزلہ آئے گا، لہذا لوگ اپنے گھروں میں نہ رہیں، باہر نکل آئیں، بریکنگ نیوز بار بار آ رہی ہو، مجھے نہیں گمان کہ کوئی اپنے گھر کے اندر رہے گا۔ سخت سردی بھی ہوگی تو رات کے 3 بجے باہر نکل آئیں گے خوف کے ساتھ۔ وجہ کیا ہے؟ یقین کامل۔ ان خبروں کو سن کر ہر چینل پہ خبر ہے تو ایک یقین حاصل ہو جاتا ہے، اور جب یقین حاصل ہوتا ہے تو اس کے تقاضے کے مطابق انسان عمل کرتا ہے، چاہے اس میں تکلیف کیوں نہ ہو۔ اگر ہمیں آخرت کے بارے میں کامل یقین ہوتا تو ہم بھی اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرتے، چاہے کتنی تکلیف کیوں نہ ہو، لیکن ایسا نہیں ہوتا، ہم نمازیں نہیں پڑھتے۔ آخرت کا جس کو یقین ہوگا نمازیں پڑھے گا، روزہ رکھے گا، زکوٰۃ دے گا، اگر حج یعنی پیسہ ہے تو زکوٰۃ دے گا، حج کرے گا، گناہوں سے بچے گا، حقوق العباد پورے کرے گا، علم دین سیکھے گا تاکہ ان چیزوں کی معرفت حاصل ہو، تاکہ وہ آخرت کو بہتر بنا سکے۔ لیکن جب ہمیں کامل یقین نہیں ہے تو پھر ہم ان چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اور ان چیزوں کی مشقت اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس لیے یقین کو کامل کریں گے تو انشاءاللہ برکت حاصل ہوگی، ورنہ آخرت میں تباہی ہی تباہی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 102 نمبر آیت میں، یہ سورہ بقرہ چل رہی ہے، 102 نمبر آیت میں جادو ٹونے کے بارے میں کچھ کلام ارشاد فرمایا، جس کا پس منظر یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں لوگ جادو بہت زیادہ کرتے تھے، ان کے پاس کتابیں تھیں جس میں منتر الٹے سیدھے گندے لکھے ہوئے تھے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے تمام کتابوں کو قبضے میں کیا اور اس کو ختم کرنے کی کوشش فرمائی، اور ان کتابوں کو دفنا دیا زمین میں، اور اس کے اوپر اپنی کرسی رکھ کر آپ بیٹھتے تھے اور آپ خطاب فرماتے تھے، لوگوں سے باتیں کرتے تھے۔ جب آپ کا وصال ہوا تو شیطان نے اس زمانے کے لوگوں کو کے قلب میں ڈالا کہ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں کہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت کس وجہ سے تھی؟ تو وہ سوچنے لگے کیسے تھی، تو دل میں خیال ڈالا کہ ان کی کرسی کے نیچے کی زمین کھودو، تمہیں چیز ملے گی۔ وہ کتابوں سے سلیمان علیہ السلام نے حکومت کی ہے۔ اب وہ کھودا تو وہ کتابیں مل گئیں، اور پھر وہ جادو ٹونا عام ہو گیا، اور لوگوں نے یہ گمان کیا اس زمانے کے کہ شاید سلیمان علیہ السلام جادو کیا کرتے تھے۔ پھر یہ سلسلہ چلتا آیا حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو یہود تھے وہ بھی وہ منتر جادو ٹونے، اور ان کے ہاں بھی بعض میں معروف تھا کہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت انہی جادو ٹونے اور منتروں کے اوپر مشتمل تھی اور ٹکی ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں۔ اچھا، جو اس زمانے میں جادو تھا وہ 2 طرح کا تھا، ایک کلمات کفر و شرک پر مشتمل تھا، یہ تو کفر تھا، جو اختیار کرے وہ کافر۔ دوسرا وہ تھا جو کفریات پر تو مشتمل نہیں تھا لیکن ضرر والا تھا، میاں بیوی میں جدائی کروا دینا، کسی کو تباہ کرنے کی کوشش کرنا، اس طرح کا تھا۔ تو اس کو دونوں کو منع فرمایا۔ آج بھی یہ دونوں منع ہیں، لیکن اگر کوئی کلمات کفر و شرک والا منتر پڑے گا یا دیگر کام کرے گا تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور بنی اسرائیل نے پیروی کی اس کی جس کو پڑھتے تھے شیاطین سلیمان کی سلطنت میں، یعنی ان منتروں کی انہوں نے پیروی کی۔ وما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر نہیں کیا، یعنی وہ جادو ٹونے میں ملوث نہیں تھے، یہ غلط کہہ رہے ہیں۔ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، اور لیکن شیاطین نے کفر کیا۔
یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، وما انزل، اور وہ بھی کہ جو نازل کیا گیا علی الملکین، دو فرشتوں پر، ببابل، بابل میں، ہاروت و ماروت، یعنی ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے بطور آزمائش دو فرشتے نازل کیے تھے، اور یہ لوگوں کو وہ چیز سکھاتے تھے جو کفر نہیں تھی، لیکن اس میں ضرر کا پہلو بھی تھا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک بطور آزمائش تھی، اللہ کا حکم تھا کہ یہ سکھا دیے جائیں اور سمجھایا جائے کہ اس کو صرف پازیٹیو یوز کر سکتے ہو، نیگیٹو نہیں کر سکتے۔ تو یوں آگے اللہ نے بیان فرمایا کہ وما یعلمان من احد، اور یہ دونوں نہیں سکھاتے تھے کسی ایک کو، حتی یقولا، یہاں تک کہ کہہ دیتے تھے کہ انما نحن فتنۃ، کہ محض ہم تو ایک آزمائش ہیں، فلا تکفر، تو تم کفر نہ کرنا۔ فیتعلمون منہما ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، تو یہ بنی اسرائیل سیکھتے تھے ان دونوں سے وہ چیز جو جدائی پیدا کر دے، اس کے تاکہ وہ جدائی، ان سے سیکھتے تھے وہ چیز کہ جدائی پیدا کر دیں گے اس کے سبب میاں اور بیوی کے درمیان۔ تو یہ ایسی چیز، اب لیکن دیکھیں اس کا سیکھنا جو کفریات میں سے نہیں تھا، سیکھنا تو جائز تھا، کیونکہ اللہ کی طرف سے ہاروت اور ماروت کو اجازت دی گئی تھی، لیکن اس کا استعمال نیگیٹو یہ منع تھا۔ اللہ نے دنیا میں بہت ساری چیزیں پیدا فرمائیں اور ان کا استعمال منع کر دیا، مثلا شراب جیسے ہے استعمال منع ہے۔ تو پیدا ہونا کسی چیز کا یہ برا نہیں ہوتا، اس کا استعمال جائز یا ناجائز، استعمال اصل تو قابل توجہ چیز ہے۔ لیکن اب یہ ہماری بہنیں ذرا خاص طور پر، ہمارے بھائی اس عقیدے کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، اور نہیں وہ ضرر پہنچانے والے تھے اس جادو کے ذریعے کسی ایک کو مگر اللہ تعالیٰ کی اجازت سے۔ تو بس یہ اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ جادو ٹونا حق ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، جادو ٹونا لوگ کرتے بھی ہیں، لیکن کیا جادو ٹونا سے ہر ایک اپنی مرضی کے مطابق رزلٹ حاصل کر لیتا ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہوتا، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو کوئی آزمائش آپ کی طرف متوجہ ہوگی، ورنہ کوئی آزمائش متوجہ نہیں ہو سکتی ہے، یہی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اور اچھی طرح یاد رکھیں کہ بعض اوقات جادو ٹونا اور اللہ کا فیصلہ ازلی میں موافقت پیدا ہو جاتی ہے۔ اصل میں کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، آزمائش اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ہم اس کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ اس کو یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ ایک شخص کی شادی 30 سال سے پہلے نہیں ہوگی، اور وہ 20-22 سال سے کوشش کر رہا ہے شادی بیاہ کے لیے، رشتے نہیں لگ رہے، اور ایک آدمی نے جادو کروا دیا اسی شخص کے اوپر کہ اس کا نکاح ہی نہ ہو۔ اب وہ جو رشتہ آ رہا ہے ریجیکٹ ہو رہا ہے، جو رشتہ آ رہا ہے ریجیکٹ ہو رہا ہے۔ تو یہ جادو ٹونا کرانے والا خوش ہوتا ہے کہ شاید میں نے اس کا رشتہ روک دیا۔ ارے بھائی، آپ بندش نہیں کر سکتے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ازلی ہے کہ 30 سال تک اس کی شادی نہ ہو، اور یہی وجہ ہے کہ جب 30 سال ہوئے مثلاً فوراً شادی ہو جاتی ہے۔ پھر کہاں گے تمہارا جادو ٹونا؟ اگر جادو ٹونے اتنے ہی اثر انداز ہوتے کہ اللہ کی مرضی ہو یا نہ ہو اثر کریں، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کوئی آپ کو بیمار کیوں کرے گا؟ جو دشمن ہے وہ آپ کو مارے گا کیوں نہیں؟ آپ کی ٹانگیں کیوں نہیں توڑے گا؟ آپ کو اندھا کیوں نہیں کرے گا؟ تو یوں ہم نہیں سوچتے کہ یار اگر کسی نے کروانا ہی ہے تو ہمیں تو تباہ کرے گا۔ یہ کیا گلاس ٹوٹ گیا، آج بیٹی کا رشتہ نہیں ہوا، آج بیٹا انٹرویو میں فیل ہو گیا، جی جادو کروایا ہے، بھائی وہ کیوں مروا ہی نہیں دے گا؟ تو اس لیے ان چیزوں کی طرف متوجہ ضرور ہوں آپ، پروٹیکشن کے لیے عمل کرنے میں بھی حرج نہیں، لیکن اس کو اپنے حواسوں پر مسلط نہ کریں، یہ چیز ٹھیک نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 114-115 میں بہت ہی پیاری بات بیان فرمائی ہے جو مسجد سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مساجد کو اس میں اللہ کے نام ذکر کرنے سے روکے، یعنی مساجد میں اللہ کے ذکر کو روکے اور ان کو ویران کرنے کے سلسلے میں کوشش کرے۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، یہ وہ ان کے لیے لازم تھا کہ یہ مسجدوں میں داخل ہوتے انتہائی خوف کی حالت میں، یعنی ڈرتے ہوئے داخل ہوتے۔ لہم فی الدنیا خزی،
ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ اب اس کے دو شان نزول بیان کیے ہیں کہ روم کے عیسائی جو تھے انہوں نے بنی اسرائیل پہ حملہ کیا، بیت المقدس کو ویران کر دیا، پھر عمر فاروق کے دور میں یہ دوبارہ آباد ہوا۔ تو یا تو یہ لوگ مراد ہیں یا پھر کفار مکہ کہ انہوں نے کعبۃ اللہ کے اطراف میں اعلان نبوت کے بعد مسلمانوں کو عبادات سے روکا، اس وجہ سے منع کیا گیا۔ اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ مطلب درس اس میں یہ ہے کہ جو مساجد جن کے قبضے میں ہیں وہ اگر کوئی اس میں نیک کام کر رہا ہے، صحیح العقیدہ ہے، آپ کے مسلک کے مطابق ہے، تو اس کو اگر وہ تبلیغ دین سے روکیں، اسے درس قرآن درس حدیث سے روکیں، تو یہ مسجد کو ویران کرنے کے سلسلے میں ہوگا۔ اب اس میں تھوڑی سی وضاحت یہ ہے کہ اگر فرض کر لیں کسی مسجد میں جو امام خطیب صاحب ہیں وہ درس قرآن کرتے ہیں، لوگوں کو علم سکھاتے ہیں، فرض علوم سکھا رہے ہیں، اس وجہ سے کمیٹی منع کرتی ہے کسی کو بھی آپ نہ کریں، ہم پہلے ہی سارے کام کر رہے ہیں، تو پھر اس کے اندر تو ایک گنجائش نکل سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس مسجد ہے، اس میں نہ درس قرآن ہو رہا ہے، نہ درس حدیث ہے، نہ درس فقہ ہے، نہ اس کے اندر لوگوں کی تربیت ہو رہی ہے، نہ فرض علوم سکھائے جا رہے ہیں، اور پھر اگر کوئی آپ ہی کا صحیح العقیدہ اہل سنت سے تعلق رکھنے والا سنی، ایک وہ خصوصاً عالم دین، خصوصاً مفتی، اگر درس قرآن کرنا چاہے، درس حدیث کرنا چاہے، وہ لوگوں کو فقہ سکھانا چاہے، اور ہو بھی ایسا کہ جب وہ شروع کرے تو 400-500 کا مجمع ہو جائے، تو پھر اس کو یوں روکنا کہ نہیں ہماری مسجد میں اجازت نہیں ہے، ہم آپ کو اجازت نہیں دے سکتے، اور اس کو روک دیا جائے، نہ خود کام کریں نہ اسے کرنے دیں، اس آیت کے تحت آئیں گے۔ دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عذاب۔ یاد رکھیں مسجدیں بنی ہی اس لیے ہیں کہ اس میں لوگوں کو علم سکھایا جائے، قرآن کا درس ہو، حدیث کا درس ہو، یا تو کمیٹی والے خود کریں، امام یعنی اس کا اہتمام کریں، اپنے ایسا امام رکھیں، ایسا خطیب رکھیں، انہیں پابند کریں کہ لوگوں کو دین سکھائیں، علم سکھائیں، ضروری مسائل سکھائیں، درس قرآن، درس حدیث، درس فقہ ہو۔ اور اگر ایسا نہیں ہے اور کوئی آپ ہی کے عقیدے کا عالم دین، کوئی نیا فارغ ہونے والا ایک عالم وہ چاہتا ہے کہ میں دین کا کام کروں، اگر آپ اس کو روکیں گے تو آخرت میں شدید جواب دہ ہوں گے اور بربادی ہی بربادی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 148ویں آیت میں ارشاد فرمایا، جس کا ایک مختصر حصہ میں عرض کر رہا ہوں، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نیکیوں کے معاملے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ، آگے بڑھ جاؤ۔ تو اس میں دیکھیں ایک ہوتا ہے مقابلے بازی کرنا کہ یار میں اس کو نیچا دکھا دوں، میری واہ واہ ہو جائے، اس وجہ سے نیکی میں آگے بڑھنا یہ گناہ ہے، کیونکہ یہ ریاکاری ہے، یہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں، آپ لوگوں سے آگے بڑھنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر آپ قربانی کا جانور اس لیے بڑا لے کر آتے ہیں کہ سامنے والے کا جانور جو ہے وہ بہت بڑا ہے، میں چھوٹا لے آیا تو بے عزتی ہو جائے گی، یہ اس آیت کے تحت نہیں ہے۔ اور اگر ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کوئی نیک عمل کر رہا ہے اور آپ نے کہا میں بھی کرتا ہوں، اس کے مقابلے میں نہیں، میں چاہتا ہوں میں کر کے اللہ کی بارگاہ میں زیادہ مقبول ہو جاؤں، وہ اس میں آتا ہے فاستبقوا الخیرات میں۔ جس کی ایک مثال آپ جانتے ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین ایسا معاملہ ہوا کہ جب نبی کریم نے چندے کا حکم دیا کہ مال لے کر آیا جائے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ ابو بکر صدیق ہر معاملے میں مجھ سے آگے ہو جاتے ہیں، آج میں اتنا مال لے کر آؤں گا کہ میں ان سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ تو یہ کوئی مقابلے بازی کی وجہ سے نہیں تھا، واہ واہ کے لیے نہیں تھا، بلکہ رضا الہی کے حصول کے لیے اخلاص کے ساتھ۔ لیکن صدیق اکبر آگے بڑھ گئے کہ پورا گھر کا مال لے آئے، عمر فاروق آدھے گھر کا مال لے کر آئے۔ یہ جو چیز ہوتی ہے کہ دوسرے سے کو نیچا دکھانے کی نیت نہ ہو، اپنی واہ واہ کی نیت نہ ہو، پھر یہ سوچیں کہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے اتنا کیا، میں اس سے زیادہ کرتا ہوں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس میں واہ واہ بالکل تمنا نہ ہو، نیچا دکھانا بالکل مقصود نہ ہو، پھر یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اور یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ انسان اپنی نیتوں کو سنبھال سکے، اس لیے نیت کی حفاظت کا علم سیکھنا بھی بہت ضروری ہے، اور اپنی طبیعت کو کنٹرول کرنا یہ بہت ہی لازم چیز ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 150 سے 156 تک آیات میں بہت ساری باتیں بیان فرمائی۔ مثلا پہلے بیان فرمایا کہ فلا تخشوہم واخشونی ولأتم نعمتی علیکم،
وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تو مسلمانوں سے خطاب فرمایا یہ سرکار کے زمانے میں کہ تم ان کفار سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، اور ضرور اور تاکہ پورا کر دوں میں اپنی نعمت کو تم پر، یعنی تم ان سے مت ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ حالانکہ مسلمان قلیل تعداد میں تھے، ان کے پاس اسلحہ زیادہ، طاقت زیادہ، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، میں اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دوں گا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے کہ احتیاط اختیار کرنا، حکمت اختیار کرنا بہت اچھی چیز ہے، لیکن بزدلی بہت بری چیز ہے۔ ان دونوں میں فرق ہوتا ہے، بزدل انسان میں اور حکمت اختیار کرنے میں فرق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سالہ مکی زندگی میں صحابہ کرام کو منع کرتے رہے کہ اپنے اسلام کو ظاہر نہ کرو۔ یہ بزدلی نہیں تھی، یہ حکمت تھی۔ اسی وجہ سے بعد میں کتنے غزوات ہوئے، کبھی ایسا ہوا کہ نبی کریم نے کہا ہوگا نہیں بھائی بہت طاقتور قوم ہے، ہم نہیں جاتے، ایسا نہ ہو ہار جائیں، نہیں، اس کا مطلب ہے وہ حکمت تھی اور یہ ہے بہادری۔ تو اس میں فرق بہت ضروری ہے۔ بعض اوقات اس میں فرق نہیں کر پاتے ہم لوگ، یا ہماری گورنمنٹ کوئی فیصلے کر رہی ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں، اس کو سمجھنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي، اور میرا شکر ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میری ناشکری مت کرو۔ چونکہ یہ حکم ہے اس لیے یاد رکھیں کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا لازم ہے، اور شکر نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کو اس کی فرما برداری میں خرچ کیا جائے، نافرمانی سے روکا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ پہلے بھی مضمون گزر چکا، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو روکے، اللہ کی طرف سے آزمائش آئے تو شکوہ شکایت سے روکے، اس کی رضا پر راضی رہے، مخلوق کی طرف سے آزمائش آئے تو انتقام نہ لے، بدلہ نہ لے، روکے اپنے آپ کو، اللہ کی رضا کے لیے روک لے، اس کو صبر کہتے ہیں۔ ایسے عبادات کو لگاتار ادا کرنا یہ عبادات پہ صبر کہلاتا ہے، گناہوں کو چھوڑنا یہ گناہوں کے پرہیز پر صبر کہلاتا ہے۔ تو یہ صبر کی تمام اقسام کو حاصل کرنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمہ وقت ہمارے ساتھ ہوگی۔ اس کے بعد آیت نمبر 168 سے 170 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو کھاؤ تم ان چیزوں میں سے جو زمین میں ہیں پاکیزہ حلال، یعنی پاک بھی ہوں حلال بھی ہوں۔ بعض چیزیں پاک ہوتی ہیں لیکن کھانا حلال نہیں ہوتا، حرام ہوتا ہے، جیسے مٹی، سیمنٹ ہے تو پاک، ناپاک تو نہیں ہے، لیکن کھانا حلال نہیں ہے، وہ تو کھائیں گے تو کاٹ دے گی تو حرام ہے۔ جو چیز ہمیں نقصان دے اس کا کھانا حرام ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دو چیزیں ہمیں ہر چیز کے اندر دیکھنی چاہیے، دو صفات، کہ یہ حلال ہے اور پاک ہے، تب ہم اس کو کھا سکتے ہیں، اور اس کے لیے تھوڑا سا علم چاہیے ہوتا ہے۔ مثلا سی فوڈ کے اندر مچھلی حلال ہے، باقی فقہ حنفی کی روشنی میں باقی تمام حرام ہیں۔ کیکڑا اگر کوئی جیسے دمے کے مریض ہیں، ڈاکٹرز نے سجسٹ کیا ہے کہ اس کا سوپ پئیں تو وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، ورنہ باقی سب منع ہوں گے۔ ایسی حشرات الارض میں سب چیزیں منع ہیں، سب حرام ہیں، سوائے ٹڈی کے۔ یہ جو ٹڈی دل آتی ہے نا فصلوں کے اوپر، اس کا کھانا جائز ہے، نبی کریم نے اس کی اجازت مرحمت فرمائی، باقی سب منع۔ اسی طرح زمین پہ چلنے والے چوپائے جو ہیں، جو درندے ہیں، ان کا کھانا حرام، جن کے کیلے ہوتے ہیں اور وہ شکار کرتے ہیں، پنجے ہوتے ہیں باقاعدہ، کتا، بلی، شیر، چیتا، یہ سب حرام ہیں۔ اس طرح جو اونچے پرندے اڑتے ہیں ان کے اندر جو شکاری پرندے ہیں، چیل، گدھ، کوا، باز، یہ سب حرام ہیں۔ تو اس لیے اس کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ باقی ہمارے لیے طیب اور حلال ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے پھر روزی کے اندر ہے، رشوت حرام ہے، یہ حلال نہیں ہے، سود حرام ہے۔ تو یہ جو آپ اگر کوئی آمدنی کے ذرائع مقرر کرتے ہیں تو کوشش کیجئے کہ ان کو اچھی طریقے سے پہلے کسی عالم دین سے اس کے بارے میں رائے لے لیں کہ یہ جو میں طریقہ اختیار کر رہا ہوں یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، یہ بہت ضروری ہے، پھر اس کو اختیار کریں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ، اور محض وہ حکم دے گا تمہیں برائی کا اور فحاشی کا، گندگی، عریانیت،
وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اس بات کا حکم دے گا کہ تم اللہ پر اس بات کو منسوب کر دو جو اللہ نے ارشاد ہی نہیں فرمائی، یعنی جس کو تم نہیں جانتے وہ بھی اللہ پر منسوب کر دو۔ بات وہی ہے کہ جس کو جو اللہ نے بیان نہیں فرمایا آپ کہتے ہیں یہ اللہ کا فرمان ہے۔ تو اس لیے سمجھیے کہ شیطان جو ہے ہمارا پکا دشمن ہے، جب اللہ نے فرما دیا تو دشمن ہے، اور ہم اپنے دشمن کی بات مانتے ہیں۔ وہ کہتا ہے بدنگاہی کرو، ہم دیکھتے ہیں، وہ کہتا ہے گندہ سوچو، ہم سوچتے ہیں، وہ بولتا ہے گندہ سنو، گندہ بولو، اپنے ستر کو غلط مقام پہ استعمال کرو، غلط چیز چھوؤ، غلط طریقے سے کماؤ، غلط مقامات پر خرچ کرو، غلط قسم کے لوگوں کی صحبت میں رہو، گندے لوگوں سے دوستیاں کرو، ہم سب اس کی باتیں مان رہے ہیں۔ اللہ تو منع فرما رہا ہے، ہم مان رہے ہیں، حالانکہ اللہ نے واضح فرمایا وہ برائی اور فحاشی کا حکم دیتا ہے۔ تو کیا ہم برائی اور فحاشی کی طرف نہیں ہیں؟ تمام ہمارے بہن بھائی غور کریں، اپنے بچوں کے بارے میں غور کریں، انہیں فحاشی سے روکیں، برائی سے روکیں کہ یہ شیطان کا راستہ ہے اور یہ تباہی کا راستہ ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ پوسٹیں آج کل یہ اللہ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، یہ اس طرح بہت ساری پوسٹیں بنا کے عام کر دی گئی ہیں، حالانکہ نہ قرآن میں ہے نہ کسی حدیث قدسی کے اندر ہے، اپنے پاس سے بنا کر۔ تو یہ بھی شیطانی کام ہوتا ہے جس کو اللہ نے منع فرمایا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، اور جب ان کفار سے کہا جائے کہ تم اس کی پیروی کرو جو اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا، یعنی قرآن یا اپنے حبیب کے ذریعے جو حدیثیں بیان فرمائیں، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا، اگرچہ ان کے آباء و اجداد کچھ بھی نہیں جانتے تھے، انہیں عقل ہی نہیں تھی، وَلَا يَهْتَدُونَ، اور وہ ہدایت یافتہ بھی نہیں تھے۔ تو یہ ایک بنیادی اصول ہے، میں اپنے تمام دیکھنے والے بہن بھائیوں کو گزارش کرتا ہوں ذرا اس پہ توجہ کریں کہ یاد رکھیں آپ کے گھر میں بھی بہت سارے عقائد ہیں، نظریات ہیں، معمولات ہیں، خدا را اس کی دلیل یہ مت دیں کہ ہمارے بڑے ایسا کرتے آئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے بڑے صحیح نہ کرتے ہوں، ان کے سے غلطیاں ہوئی ہوں، اس لیے کوشش کیجئے کہ آپ ہر چیز کو ایک دفعہ چیک کروا لیں، کسی اچھے عالم دین، اچھے مفتی صاحب کو دکھائیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، میں خاص طور پہ اہل سنت اپنے سنی بھائی بہنوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ ہمارے گھروں میں بہت ساری خرافات داخل ہو گئی ہیں، ہم بہت سی چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، وہ غلط چیزیں ہوتی ہیں۔ تو جب آپ معلوم کر لیں گے تو نکھر جائے گی چیز، غلط عقیدہ ختم کریں، خرافات معمولات کے اندر خرابیاں ختم کریں، مزارات پہ حاضر ہونا جائز ہے لیکن جو خرافات ہیں انہیں ختم کریں۔ یہ تب ہوگا جب ہم علم دین سیکھیں گے۔ ضروری نہیں کہ ہمارے بڑے جو کرتے آئے تھے بیچارے بالکل صاحب علم تھے، انہوں نے ہر چیز کو نکھار کے سنوار کے اختیار کیا، خرابیاں پاسبل ہیں۔ اور اسی کے جواب میں اور اسی کے تناظر میں بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اگر کوئی ہمیں عالم دین سمجھا رہا ہو کہ یہ غلط ہے تو خدا را اس سے ناراض نہ ہو، یہ نہ سوچیں، یہ نہ کہیں کہ جی ہم نے تو اپنے بڑوں کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا، یہ ہمارا مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ کفار کا طریقہ ہے۔ ایک اگر سلجھا ہوا عالم دین آپ کو سمجھا رہا ہے تو اس کی بات کو سننا اور سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ تو آج کا درس یہیں تک رکھتے ہیں، کوشش کیجئے کہ جو باتیں عرض کیں آپ بھی عمل کریں، میں بھی اس پر عمل کروں، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مختصر دعا کر لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اے مالک مولا ہم سب کا اس درس قرآن میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ مالک مولا جتنے بھائی بہن ہمیں اس وقت سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنے رحمتیں برکتیں نازل فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، عبادات پہ استقامت عطا فرما، سابقہ گناہوں پر کامل توبہ کی توفیق عطا فرما، آئندہ پوری زندگی ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک مولا ہم سب کو گناہوں سے شدید نفرت عطا فرما، نیکیوں سے پیار عطا فرما دے، ہمارے گھر والوں میں آپس میں پیار محبت الفت اتحاد و اتفاق عطا فرما، لڑائی جھگڑے فتنہ فساد اختلاف رائے سے محفوظ فرما دے۔ اے مالک مولا ہماری اولاد کو نیک پرہیزگار متقی بنا، ہماری آنکھوں کے ٹھنڈک بنا کر رکھ، اللہ تعالیٰ ہر بری عادت بری صحبت بری حرکت برے کردار سے محفوظ فرما دے۔ خاص طور پہ دعا فرمائیں کہ جو ہمارے بھائی بہن ہمارے الفرقان اسکالرز اکیڈمی سے مالی تعاون خاص طور پہ کرتے ہیں، افرادی قوت کے اعتبار سے تعاون کرتے ہیں، دیگر ذرائع سے تعاون کرتے ہیں،
اور اس کی بنا پر ہمارے لیے دین کا کام آسان ہو جاتا ہے اور ہم زیادہ وسیع پیمانے پر کام کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنی خصوصی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ان کے علم میں، عمر میں، روحانی قوتوں میں، درجات میں، رزق حلال میں، کاروبار میں، صحت میں، عمل میں بے حد برکت عطا فرما۔ اے اللہ انہیں حاسدوں کے حسد، شریروں کے شر، دشمنوں کے دشمنی، ناگہانی آفات، جادو ٹونے، آصب، نظر بد سے محفوظ فرما۔ جو نوکری پیشہ ہیں انہیں استقامت عطا فرما، پروموشنز عطا فرما۔ جو ان کے پیچھے لیگ پولنگ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ناکامی عطا فرما، انہیں ہدایت دے۔ جو کاروبار کرتے ہیں ان میں سے اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما۔ اے مالک مولا، خصوصی طور پہ آپ سب بھی دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ہماری پاکستانی فوج کو، ہماری آرمی کو اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرما، غیب سے ان کی مدد فرما۔ ہمارے جو بچے سرحدوں پر ہمارے ملک کی حفاظت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی مدد فرما، دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ جو اس راہ میں شہید ہو گئے، جو فوجی ہیں، جو ہمارے پولیس والے بھائی ہیں، جو بچیاں ہیں جو پولیس میں کام کر رہی تھیں یا فوج میں تھیں اور وہ شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ ان سب کو اجر عظیم عطا فرما، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے مالک مولا، ان کے جو متعلقین تھے انہیں صبر جمیل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی آرمی سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں اہل علم کے قریب ہونے، علم سیکھنے، علماء کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔